السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت لیٹ آپ لوگوں کو سنڈے ایپیسوڈ مل رہا ہے، جس کی وجہ کچھ کام تھے آج کے دن، جس کی وجہ سے میرے سر میں درد ہو گیا اور وہ کام کا ہونا بھی بہت ضروری تھا۔ میرے چہرے کی تھکان، کچھ آنکھوں میں نیند بھی ہے جو آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے، لیکن سنڈے ایپیسوڈ کی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہیں بھی ہوتا ہوں، مجھے اگر ٹائم ملتا ہے تو میں سنڈے ایپیسوڈ ضرور بناتا ہوں، کیونکہ سنڈے ایپیسوڈ سے تھکان دور ہوتی ہے، کچھ عبادت بھی ہو جاتی ہیں، کچھ سیکھنا آپ کا ہو جاتا ہے، میرا سکھانا ہو جاتا ہے۔ تو چلیے خیر، سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس وقت ٹائم ہو رہا ہے 10:05۔ ہو سکتا ہے 10:30 بجے یہ ایپیسوڈ آپ کو ملے۔ آج کا ایپیسوڈ تھوڑا سا شارٹ ہو سکتا ہے۔ کام کیا تھا؟ کام اصل میں ایسا تھا کہ کچھ لوگ جو جلن کر رکھنے والے ہوتے ہیں، حاسدین ہوتے ہیں، جو اچھے کاموں سے بھی جنہیں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو سبق سکھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ ویسے میرا نرم دل بہت ہے، میں خود نہیں چاہتا کہ کسی کو کچھ ہارٹ ہو، لیکن آپ سوچ نہیں سکتے کہ مسجدوں کے کاموں میں رکاوٹ، سوشل کاموں میں رکاوٹ، جلن، حسد، کینہ، کپٹ، بدتمیزی، تو پھر تھک ہار کے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا۔ تو لیگل ایکشن ایسے لوگوں کے خلاف ہمیں لینا چاہیے تاکہ آئندہ وہ آپ کے لیے کچھ پرابلم کریٹ نہ کر سکیں۔ بہرحال پھر جب ان کو تھوڑا سا احساس ہوا، فیل ہوا، انہوں نے معافی مانگی، تو مسئلہ ہم نے ختم کر دیا، کیونکہ یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ایک بندے کو احساس ہو جائے۔ آئندہ اگر احساس نہیں بھی ہو رہا ہے نا، تو وہ ہمارے کاموں میں رکاوٹ نہ بنے، مسجد کے کاموں میں رکاوٹ نہ بنے، اور دینی کاموں میں رکاوٹ نہ بنے۔ حسد اگر وہ رکھ بھی رہا ہے تو بدتمیزی نہ کرے۔ تو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ جب آپ کچھ بھی بڑا کام کرو گے تو ایسے لوگ تو آپ کو ضرور ملیں گے، تو یا تو ان لوگوں کو نظر انداز کرو۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے نا، وہ آپ کی نظر انداز کرنے کا بھی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ نظر انداز کرو گے، وہ اور آپ پہ حاوی ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ محبت سے بات کرو گے، وہ آپ کی محبت کو آپ کی مجبوری سمجھیں گے۔ آپ اگر سوچو گے چلو کوئی بات نہیں، مسلمان بھائی یہ بول دیا، تو وہ سمجھیں گے کہ اب تو میں کچھ ہوں۔ تو ایک حد تک تو وہ سہن کیا جا سکتا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی پھر علاج تو کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال لیگل ایکشن لیا گیا، اور الحمدللہ ہمیں کوئی دقت نہیں تھی۔ پھر جب ان کو احساس ہوا، انہوں نے کہا کہ بھائی غلطی ہو گئی، تو ہم نے کہا بھائی آپ تو ہمارے بھائی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا بھائی کوئی بات نہیں ہے، آپ آ جاؤ، گلے لگایا ہم نے ان کو بالکل اپنے بھائی کی طرح پھر دوبارہ سے ٹریٹ کیا۔ لیکن یہ ضرور کہہ دیا کہ بھائی آئندہ کسی بھی مسجد کے کام میں رکاوٹ نہ پیدا کریں، ورنہ پھر آئندہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سونو خان پہلا سوال پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں آپ کی بہت پرانا سبسکرائبر، میں آپ کے سارے ویڈیوز دیکھتی ہوں اور ویسے بہت کچھ دیکھتی بھی ہوں مفتی صاحب۔ میں کب پچھلے سنڈے کمنٹ باکس میں ایک سوال کی ہوں، پر آپ مجھے جواب نہیں دے رہے ہیں۔ پلیز میرے سوال کا جواب دیجیے، بہت ضروری ہے میرا سوال، کہ روزے کی حالت میں سبزی کا مسالہ بھونتے سمے مسالے کا جھاگ اندر حلق میں گھس جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ پلیز جواب دیجیے، میں بہت دن سے پریشان ہوں۔ روزے کی حالت میں سبزی کے مسالے کو بھونتے سمے مسالے کا، وہ کہتے ہیں نا مسالے کی دھس جو ہوتی ہے نا، وہ اگر اندر دھس لگے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن مسالہ بھونتے سمے اس کی بھاپ آپ کے اندر چلی گئی، یا مسالہ آپ کی زبان پر لگا اور اس کا ذائقہ آپ کے حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن جو دھس ہوتی ہے نا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیٹس ایٹ ود بشرا۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں اور میرے شوہر کے پاس اپنا خود کا مکان نہیں تھا، شوہر کے گھر میں جگہ نہیں تھی رہنے کی، اس لیے ہم نے ایک گھر خریدنے کا سوچا اور بینک سے فائنینس کرانا چاہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اس معاملے میں اور بھی جو چھوٹے بڑے مسائل ہوں ان کا جواب دے دیں۔ دیکھیے جو بڑی سٹی ہوتی ہیں جیسے بامبے ہے، دہلی ہے، تو یہاں جو فلیٹ ہوتے ہیں نا وہ 80 لاکھ روپے کے، 1 کروڑ روپے کے آتے ہیں۔ اب اتنا ایک دم کیش میں آدمی اتنا موٹا اماؤنٹ لے اور اتنے کیش اماؤنٹ دے کر فلیٹ لے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت پر، یعنی اتنا بڑا اماؤنٹ آدمی کہاں سے مینیج کرے گا؟ اتنے بڑے اماؤنٹ کا قرضہ بھی کوئی نہیں دے گا، تو بدرجہ مجبوری
آپ بینک لون لے کے مکان خرید لو. لیکن آپ اگر ایسے علاقے میں رہتے ہو جہاں 5-6 لاکھ روپے میں زمین آ جاتی ہے, جیسے ہمارے فیروز آباد میں معمولی سی بات ہے 4-5 لاکھ روپے میں آدمی آرام سے اپنا گھر خرید سکتا ہے. اب اس میں وہ بینک لون لے تو یہ غلط ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ بھئی آپ جمع کرو 4-5 لاکھ روپے اور 3-4 لاکھ روپے آپ کو ایزلی قرضہ بھی کوئی بھی دے دے گا, رشتہ دار دے دے گا, اور اتنا نارمل آدمی جوڑ بھی لیتا ہے, تو پھر گنجائش نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ الگ الگ سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو فائنینس کرانا چاہتے ہیں تو اب آپ دیکھ لیے آپ کس سچویشن میں آتے ہیں. ہنا انجم, مفتی صاحب کیا لیک پال کسی دوسرے کا کام کر کے اس سے پیسہ لے سکتا ہے کیا, پلیز بتاؤ. بہت بار پوچھا ہے, کبھی میرا جواب نہیں دیا. لیک پال کسی دوسرے کا کام کر کے, کیسا کام؟ دیکھیے اگر آپ سرکاری جاب کر رہے ہو, اب لیک پال کا کیا کام ہوتا ہے میرے مائنڈ میں نہیں ہے, تو آپ اس پہ کلیئر لکھو تبھی انشاءاللہ میں آپ کو جواب دے پاؤں گا. نظمہ ایف خان, مفتی صاحب آپ پہلے کیسے تھے, اب ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لگنے لگے ہو, ماشاءاللہ آپ کے چشمے بھی چینج ہو گئے, ماشاءاللہ آپ کو اور صحت عطا فرمائے. اصل میں ظاہر ہے, دیکھو ایسا ہوتا ہے فرسٹ ٹائم میں جو ہے نا, وہ فرسٹ ٹائم میں کیسے میں آج 4 سال کے بعد بولتے پریکٹس کرتے کرتے کیمرے کے سامنے آتے ساری چیزوں کو یوز کرتے 4 سال ہو گئے. تو 4 سال کا جو ایکسپیرنس ہے وہ پہلے سال میں کیسے آ جائے گا, پاسبل ہی نہیں ہے. پہلے کیمرہ بھی اتنا اچھا نہیں تھا, پھر مجھے کیمرے کی عادت بھی اتنی تھی, کیونکہ آڈینس سامنے نہیں بیٹھی ہوئی, اس وقت کوئی بھی سامنے نہیں بیٹھا ہوا, تو ایک دم سے بولنا اس طرح سے جیسے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے بہت مشکل ہوتا ہے. یہ پریکٹس سے ہی آتا ہے. کوئی بھی چیز مان لیجیے پریکٹس ہے, پریکٹس سے آنے والی ہے, اور ہر چیز پریکٹس سے آتی ہے. تو 5 سال کی پریکٹس کے بعد جو چیز آپ کو آئے گی وہ آپ کو ظاہر ہے پہلے سال میں تو نہیں آ پائے گی. تو اس لیے ظاہر ہے بھئی اب 4 سال کا عرصہ ہو گیا کام کرتے کرتے, آپ لوگوں سے باتیں کرتے کرتے, تو اب تو میں آپ لوگوں سے باتیں کرنے کا عادی ہو گیا ہوں نا. اس لیے آپ کی محبت کی بات ہے, آپ کی محبت کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. یوسف بیگ مرزا, گھر کے الیکٹرک میٹر میں چھیڑ چھاڑ کر کے بجلی چوری کر کے کھانا بنانا, گرم پانی سے وضو غسل کرنے والوں کی نماز قابل قبول ہوگی, کہ یہ چوری میں شمار نہیں؟ معاشرے میں یہ کام بہت عام ہو گیا ہے, اصلاح ضروری ہے. دیکھیے پہلی بات تو نماز قبول ہونے کی, تو نماز قبول ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اب رہی بات کہ معاشرے میں یہ کام بہت عام ہو گیا ہے, تو اس کی جو ذمہ داری ہے, یعنی یہ جو معاشرے میں کام عام ہو رہا ہے بجلی چوری کا, اس کی ذمہ داری آتی ہے سرکار پر, گورنمنٹ پر. جب بجلی کو آپ نے اتنا مہنگا کر دیا, ہر چیز کو آپ نے اتنا مہنگا کر دیا. پہلے ایک پیلا والا بلب ہوتا تھا جو تقریباً 80-100 واٹ لیتا تھا, پیلی لائٹ والا بلب ہوتا تھا. اس وقت جو ہے لوگوں کے گھروں میں وہی بلب ہوتے تھے جو تقریباً 80-100 واٹ کے ہوتے تھے, بہت لائٹ لیتے تھے, وہ پوری رات وہی بلب گھروں میں جلا کرتے تھے. پہلے کے جو پنکھے ہوتے تھے وہ بھی بہت لائٹ لیا کرتے تھے, لیکن بل 200-300, 100-150, 200 بس اتنا ہی آتا تھا. یونٹ پہلے سستا تھا, پہلے کے یونٹ بھی دیر میں بنتے تھے. اب آپ دیکھیے 8-8 واٹ کے بلب ہیں, 15-15 واٹ کے پنکھے ہیں, 30-30 واٹ کے پنکھے ہیں, ہے نا. ساری چیزیں بہت کم واٹ لینے والی ہیں, لیکن اس کے بعد بھی بل آپ دیکھیں, ہمارے گھر کا بل جو ہے نا وہ 8,000 روپے کا آتا ہے. کیا ہے, 2 ایسیاں ہیں, پنکھا چلتا ہے, جب اے سی نہیں چل رہی ہوں گی 1-2-4-6 بلب ہیں, بس 8,000 روپے کا بل آتا ہے. اب آپ بتائیے پہلے جو ہے ساری چیزیں اتنے زیادہ واٹ لینے والی تھیں تو بل کم آتا تھا, آج کم بجلی لینے والی ساری چیزیں ہیں اور بل اتنا زیادہ آتا ہے. آپ بل اتنا کیوں آ رہا ہے؟ یونٹ کیسے چینج ہو رہا ہے؟ پہلے کا یونٹ سستا تھا, پہلے کا یونٹ دیر میں بنتا تھا, جبکہ پہلے کی جو چیزیں تھیں وہ زیادہ واٹ لیتی تھی, اور اب یونٹ جلدی بنتا ہے, اور جو الیکٹرک چیزیں ہیں وہ بجلی بھی کم لے رہی ہیں اور یونٹ زیادہ بن رہے ہیں, پھر یونٹ مہنگا بھی ہو گیا. تو اس کی ذمہ داری آتی ہے. چوری کو کم کرنے کے طریقے یہی ہیں کہ کرپشن کم کر دیں, آپ چیزوں کو سستا کریں, لوگوں کو روزگار دیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کے پاس جب ساری چیزیں مل ہی رہی ہیں, بھائی ساری چیزیں نارمل مل رہی ہیں, ایزلی مل رہی ہیں, سستے مل رہی ہیں, اور اتنی زیادہ مطلب اندھا نہیں چل رہا, تو پھر لوگوں کو کوئی کالے کتے نے نہیں کاٹا کہ وہ چوری کریں گے, ٹھیک ہے. ہاں اب چوری کی بات آتی ہے تو چوری ہے بھائی, چاہے بجلی کی چوری ہو, چاہے جس چیز کی چوری ہو. چوری کرنا یہ جائز نہیں ہے, یہ بجلی کی چوری میں شمار ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن پانی گرم کرنا, غسل کرنا, نماز تو قبول ہو جائے گی, لیکن یہ چوری ہے, چوری نہیں کرنا چاہیے.
خاص طور پر مسلمانوں کو. بھائی ایک وقت کی روٹی کھاؤ آپ، ایک وقت کی روٹی کھاؤ لیکن چوری کی نہیں. آپ اپنے عمل سے کوئی بھی کام ایسا مت کرو. آپ مان لو چوری سے بجلی چوری کر کے جلا رہے ہو، خدا نخواستہ سال میں ایک بار آپ پکڑ گئے، اس نے 70,000 روپے کا چالان آپ کا کاٹ دیا، تو وہی ایوریج پڑ گیا، بلکہ زیادہ اور پڑ گیا اس کا. اسی لیے تھوڑی جلا لو، جتنا ہے اتنا کھا لو لیکن چوری نہیں. محمد کاشف خان، ڈونٹ ریموو آل ویڈیو آف نورانی قاعدہ. تھینک یو ویری مچ. کوئی بات نہیں میرے بھائی، میں کیوں ریموو کرنے لگا ویڈیو ساری نورانی قاعدے کی، اور بلکہ انشاءاللہ میں نئی کلاس شروع کروں گا نورانی قاعدے کی. عامر بھائی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ آپ کے سارے سنڈے کمنٹ باکس کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، آپ کی باتوں سے میرے اندر کا اندھ وشواس دور ہوا ہے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. حمل روکنے کا کوئی جائز طریقہ بتائیے پلیز. حمل روکنے کا کوئی جائز طریقہ، دیکھیے حمل روکنے کے جائز طریقے بہت سارے ہیں، انشاءاللہ اس پر میں الگ سے کلپ بناؤں گا سنڈے ایپیسوڈ میں، وہ چیزیں میں انشاءاللہ نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے. عبد الباری، مفتی صاحب آپ مراد آباد کب آئیں گے؟ آپ جب آئیں تو ہمارے یہاں ضرور آئیے گا. اپنا نمبر askmqasmi@gmail.com پر سینڈ کیجیے گا، انشاءاللہ میں جب مراد آباد آؤں گا تو آپ کے یہاں ضرور آؤں گا. رئیس خان، کار تو فائننس پر ہی لینی پڑے گی، اگر اتنے پیسے نہیں ہیں تو اگر فائننس پر لینا گناہ ہے تو آپ دے دو ادھار، بغیر بیاج کے لیتے رہنا بینک والوں کی طرح. اچھا نہیں، دیکھو کار کی اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کار فائننس کرا سکتے ہیں. آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ بہتر یہی ہے کیش میں لو، ٹینشن ختم، ایک بار دے دو آپ. لیکن نہیں ہے اور کار کی ضرورت بھی ہے تو سیکنڈ ہینڈ لے لو، جتنے پیسے ہیں اتنی لے لو. کیوں آج کل لوگوں کو جو ہے نا وہ شو مارنے کی پڑتی ہے بس، تو چاہے کچھ ہو جائے نئی کار لیں گے، بڑی کار لیں گے، جتنی ضرورت ہے اتنی آپ لے لو پھر، ٹھیک ہے، جتنی ضرورت ہے. شمع ملک، مفتی صاحب میں آپ کی آن لائن کورس کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے بتائیں کہ آپ اسلامک اسکالر کیسے بنے. پلیز ضرور بتائیے، میرا سوال کو مس مت کیجیے گا. بہت جلد انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اپنی اسٹوری سنانے والا ہوں. صبا خان، مفتی صاحب ورحمۃ اللہ، میں بھی آپ کی اسٹوری سننا چاہتی ہوں. ارے بھائی کیا بات ہے، سنا دوں گا انشاءاللہ. کوئی ایسی خاص اسٹوری نہیں ہے، بہت سمپل سی میری لائف ہے، بہت سمپل سی میری کہانی ہے، ضرور سناؤں گا. جاوید انصاری، مفتی صاحب ہمیں بہت 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 زیادہ انتظار رہے گا آپ کی اسٹوری کا. چلے انشاءاللہ سناؤں گا. ہنا شیخ، جی مفتی صاحب پلیز ضرور، یور جرنی ایز اسلامک اسکالر وی شوڈ لو ٹو ہیئر فرام یو. ضرور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، بہت جلد انشاءاللہ اسی ہفتے میں، ٹھیک ہے. چلیے اللہ از ون کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، اللہ آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا کرے. ماشاءاللہ بے شک زبردست، اللہ اور ہر ایمان والے کو صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے. اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے دعاؤں کی گزارش ہے. جی لائف از ناٹ ایزی، یس آف کورس آئی وانٹ ٹو لسن یور اسٹوری. انشاءاللہ ضرور. تو بھائی اتنے ہی سوالات رہنے دیں آج کے لیے، کیونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے، 10:15 کا ٹائم ہو چکا ہے. آپ کو سنڈے ایپیسوڈ بھی دینا ہے انشاءاللہ. اگلا سنڈے ایپیسوڈ اللہ سے دعا کریں کہ کوئی پرابلم نہ ہو، اللہ تعالیٰ مجھے پرابلم سے محفوظ رکھے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے، حاسدین سے محفوظ رکھے. دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.